خاندانی قسم کے مدرسے ہیں یہاں پہ اور خاندانی قسم کی مسجدیں، تو دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ مناظر دیکھ کے. اتنا آپ خاندانی ادارہ چلا رہے ہیں بہترین یہاں پر، اتنی یعنی امریکہ کا اسلام آباد. ہم نے یہ عمارت 5 لیول کی بنائی ہے 50,000 اسکوائر فٹ. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لاس اینجلس میں ہیں. کیلیفورنیا کا اسٹیٹ ہے اور اس کا ایک سٹی ہے لاس اینجلس. اور کل ہم اٹلانٹا سے 4.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ یہاں ہیں. 3 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے وہاں، یعنی جب یہاں آئے تو الٹا 3 گھنٹے ہم اور پیچھے چلے گئے. یہ سمجھے کہ کراچی سے بالکل ہم اپوزٹ سائڈ پر ہیں. اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو کراچی سے نزدیک ہی ہوں گے، یہ دنیا گول ہے. تو یہاں میں ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور آپ کو ہم دکھائیں گے مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بنوریا کے فاؤنڈر تھے. ان کے بیٹے ہیں مفتی نعمان صاحب اور مفتی فرحان صاحب، دونوں سے میرے بڑی اچھی سلام دعا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لاس اینجلس آئیں تو ہمارا ادارہ آپ وزٹ کریں. اس ادارے کی میں نے بہت تعریف سنی ہے. IOK یعنی انسٹیٹیوٹ آف نالج اس کا نام ہے. IOK کہتے ہیں اس کو یہاں پہ، انسٹیٹیوٹ آف نالج. تو ہم یہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. بہت تعریفیں سنی ہیں اس ادارے کی. بڑا خاندانی قسم کا مدرسہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور تو میں نے کہا یار پھر تو ہم آئیں گے بھائی، ضرور آئیں گے. لاس اینجلس میں بھی پاکستانی بہت زیادہ ہیں، اور ایک یہاں کے بارے میں ایک نالج یہ ہے کہ یہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا گڑھ کہلاتا ہے. یعنی سیکولر سے مراد جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ. تو ان جگہوں کی اسٹیٹ اور مہنگی ترین اسٹیٹ ہے یہ. یعنی یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، گھروں کی قیمت کئی گنا زیادہ ہے یہاں پہ. تو یہاں غریب لوگوں کا کام نہیں ہے رہنا. یہاں کا ڈیزل بھی $1 زیادہ مہنگا ہے. یعنی جو گیس اور ڈیزل جو ہے، پیٹرول کو یہاں گیس کہتے ہیں، تو وہ بھی $1 مہنگی ہے. ہر چیز یہاں مہنگی ہے. ٹیکس بھی یہاں بہت زیادہ ہے. گولڈن اسٹیٹ کہلاتا ہے. ہاں گولڈن اسٹیٹ. لیکن یہاں رہنا غریبوں کا کام نہیں ہے. یہاں پیسے والے لوگ ہی رہ سکتے ہیں. تو لیکن کمال کی بات ہے پاکستانی کمیونٹی یہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ خاندانی قسم کے مدرسے ہیں یہاں پہ اور خاندانی قسم کی مسجدیں. تو دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ مناظر دیکھ کے کہ یار ماشاءاللہ مسلمان ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. اور خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین مسلمان، انہوں نے یہاں اتنا کام کیے. اچھا، امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ پاکستانی ہے. یعنی جو مسلمان سب سے زیادہ ہے نا یہاں پہ وہ پاکستانی ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو میں انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں. جمعے میں بہت رش ہے، تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی ہیں. جمعے کی نمازوں میں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. تو بیان تو میرا مغرب کے بعد کہاں ہے؟ گارڈن گروو مسجد میں. لیکن یہاں ہم آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور تھوڑا سا مدرسہ بھی ہم وزٹ کریں گے. اس کا تھوڑا بلاگ بھی بنائیں گے تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو کہ یار دیکھو دیار کفر میں بھی ماشاءاللہ دین کی کیسی بہاریں ہیں. تو اور ایک اچھی بات ہے یہاں کی گورنمنٹ نے ایک اسلامی مسلمانوں کو ایک آزادی دی ہوئی ہے. لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. تو مدرسہ باقاعدہ عالم بنانے کا ہے. قاری ہیں، حافظ بن رہے ہیں بچے وہاں پہ. تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. تو میرا انتظار ہو رہا ہے. مفتی کیا نام ہے جو یہاں پر ہوتے ہیں؟ نعمان بیگ صاحب. مفتی نعمان بیگ صاحب ہیں جی، شیخ نعمان بیگ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. یہ مفتی جو نعیم صاحب کے بیٹے ہیں نا، ان کے ریلیٹیو ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں. مفتی نعمان نعیم صاحب کے ہمزلف ہیں. ایسے کچھ ہے، اس ٹائپ کی کوئی رشتہ ہے، بہرحال سسرال ٹائپ کا کوئی رشتہ ہے. جی سسرال رشتہ. تو یہ بس ہم پہنچ گئے ہوگے تقریباً. Yes, coming up. اچھا، میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ میں دنیا کے انتہائی ویسٹ میں ہوں اس وقت، یعنی انتہائی مغرب میں. یوں سمجھیں کہ ایک لحاظ سے یہ دنیا کا مغربی کنارہ ہے. تو ایسٹ نیوزی لینڈ ہے. آسٹریلیا تک تو پہنچ چکا ہوں. تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو نیوزی لینڈ ہے. تو وہ انتہائی ایسٹ پر ہے اور یہ انتہائی ویسٹ پر ہے. پیسیفک اوشن. اللہ نے مجھے دونوں کناروں پہ پہنچا دیا تھا. یہاں پر اسلام کی بہاریں دیکھی ہیں، مدارس دیکھے ہیں، آباد مسجدیں دیکھی ہیں، جس سے بہت خوشی ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا مستقبل یہاں بہت روشن ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ایفرٹس کو، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑی دیر تک یہاں ہوں گے, دورہ بھی کریں گے ادارے کا اور سب سے ملاقاتیں بھی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو تھوڑے عرصے کے بعد یہاں سے نکلنا پڑے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب here to meet everyone and to tour the institute and to say salam and greet the community here at IOK and the greater community here in Los Angeles. Again, he's only here for one night at the Garden Grove Masjid tonight for Maghrib. It's a program for the entire family. You can show up with the entire family at the Masjid al-Rahman, the Islamic Society of Orange County. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی نعیم صاحب کے بیٹے مفتی نعمان صاحب سے میری اچھی سلام دعا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یو ایس اے جا رہے ہیں تو آپ نے لاس اینجلس بھی جانا ہے. لاس اینجلس کا نام ہم نے سنا ہوا تھا بچپن میں کہ بھئی بڑا ایک بہت مالدار لوگوں کا ایک سٹی ہے نا, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, اور بہت مہنگا بھی ہے, بہت مہنگائی بھی ہے, اور یہاں جو ہے یہ امریکہ کا بحریہ ٹاؤن ہے میرا خیال ہے. بحریہ ٹاؤن تو نہیں, مگر ڈیفینس امریکہ کا ڈیفینس کلفٹن سمجھ لیں, امریکہ کا ڈیفینس سمجھ لیں آپ, یا امریکہ کا اسلام آباد آپ سمجھ لیں اس کو. تو بہت ہی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں. مفتی نعیم صاحب جو بنوریا جامعہ بنوریا سائٹ ایریا کے فاؤنڈر تھے, ان کے شاگرد ہیں یہ. اور اس کے اندر ایک خاص بات آپ کو بتاؤں, اور یہ اتنا آپ خاندانی ادارہ چلا رہے ہیں بہترین یہاں پر, اتنی یعنی امریکہ کا اسلام آباد, اور پھر اس میں ایک پرائم لوکیشن پہ انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے. اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ ہیں, طالبات ہیں, عالمہ بھی بن رہی ہیں لڑکیاں, اور لڑکے عالم بھی بن رہے ہیں. اور حفظ و ناظرہ کا سیٹ اپ وہی والا سیٹ اپ جو انہوں نے بنوریا میں کھولا ہوا ہے کراچی میں, 100% وہی اسی ٹائپ کا سیٹ اپ یہاں کھولا ہوا ہے انہوں نے. صرف فرق یہ ہے کہ انگریزی میں یہاں کا, اچھا وہاں اردو چلتی ہے, یہاں انگلش میں سارا, وہاں انگریزی عربی, یہاں انگریزی عربی ہے, وہاں ان کی اردو بھی بڑی خاندانی قسم کی اردو ہے. مجھے کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد لوگوں کو کہہ رہے تھے ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تھوڑی دیر میں جائیں گے یہاں سے, ان کے پاس ٹائم کم ہے, کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا, یعنی وہ دھمکی دے رہے ہیں ہمیں یہ نکلنا پڑے گا. آپ کو نکلنا نہیں پڑے گا, مگر یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سیف پیسیج آرام سے, تاکہ ہجوم کا سامنا نہ ہو. مگر یہ کہ چونکہ وہ, تو آپ یہ بتائیں آپ نے کب پڑھا مفتی نعیم صاحب سے؟ مفتی صاحب جو تھے 1989 رحمہ اللہ 1989 میں یہاں آئے تھے, اور ہم لوگ تقریباً 8-9 طلباء تھے اس وقت. میں 13 سال کا تھا. اچھا, تو یہیں والد ڈائمنڈ بار میں. تو آپ یہیں رہتے تھے؟ جی, شروع سے پیدا یہیں ہوئے؟ میں پیدا پاکستان میں ہوا تھا. جب میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے نانا یہاں رہتے تھے. اچھا, تو ہمارے کیونکہ رشتہ دار نہیں تھے پاکستان میں, سب یہاں 60-70s میں آگے تھے. تو میرے نانا آئے پاکستان اور ہم کو یہاں لے کے آگے سے, ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. تو یہاں کے ماحول ہی میں آپ پلے بڑھے, تو 3 سال کی 4 سال مذہب سے رشتہ کمزور تو نہیں ہوا؟ اس احساس کی وجہ سے امی نے جو تھا کہ مجھ کو مفتی نعیم صاحب کے حوالے کیا. اچھا, اور یہ تھا کہ امی نے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا, آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے کچھ کیا نہیں اس دنیا میں. جی, اگر آپ حفظ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے آخرت میں, اور وہ پھر دریافت کریں گے کہ میں کیوں, میرے اوپر اتنا کیوں کرم ہو رہا ہے آخرت میں. تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے والد صاحب جو ہے آپ کو اس, یعنی آپ کی والدہ کی یہ سوچ تھی آپ کے والد کے بارے میں؟ جی, والدہ کی سوچ تھی, ان کی ترغیب تھی, اور اصل حقیقی قربانی انہیں کی تھی کہ انہوں نے, میں 4 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں. تو انہوں نے مجھ کو پھر 89 سے لے کے 97 تک. تو یہ بڑی قربانی ہے کہ گھر میں کمانے والا بیٹا کوئی اور نہ ہو, اور پھر ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دینا, تو بڑی ہمت کی بات ہے ماشاء اللہ. تو انہوں نے پھر حفظ کی ترغیب دی, حفظ کر کے آ گیا 1.5 سال کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جب آ کے عالم بنو جا کے, تو پھر انہوں نے دوبارہ سے مفتی نعیم صاحب مرحوم کے حوالے کیا. اچھا, تو وہاں پھر ایک 97 تک ہمارے حفظ کا اور عالمیہ کا, اور وہاں گئے پاکستان پڑھنے کے لیے. ٹھیک, پھر پڑھ کے آئے. تو پھر میں یہاں کالج یونیورسٹی بزنس کنسلٹنگ میں لگا. دنیا کی کافی بڑی فرمز ہیں کنسلٹنگ کے لیے, جس میں سے ایک ڈیلوائٹ اینڈ ٹوش ہے. اس کے لیے میں کام کرنا شروع کر دیا. تو پھر اس دوران پھر امی اور مفتی صاحب دونوں نے ترغیب دی کہ بھائی ہم نے اتنی قربانی دی اور تم دنیا کمانے میں لگ گئے ہو, تو اب جو ہے تم سب چھوڑو اور دین کا کام کرو. تو امی کا ایک خواب تھا, جو یہ ادارہ ایک جو ان کی قربانی اور یہ سب ہے, اور مفتی صاحب کی دعائیں, سب بہنوں کی اور رشتہ داروں کی, میرے ماموں, میری خالہ ہیں, سب کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے
یہ ہے اب یہ ادارہ ہے، اور اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے مفتی صاحب کہ ہمارے یہ ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر آپ 4 سال کی عمر میں آپ شروع کر سکتے ہیں، پورا اسکولنگ بھی پڑھیں گے آپ، اور 16 سال کی عمر میں آپ کا ہائی اسکول بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا حفظ بھی ختم ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس ترتیب اس طرح ہے جس طرح بنوریا کی، جب آپ 16 سال کے ہوں گے تو ہائی اسکول بھی ختم اور حفظ بھی ختم، اور آپ نے 4 سال جو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں والی صف کا جو عربیت جو ہے آپ نے ایک پختگی حاصل کر لی عربیت کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ عربی بول چال بھی آ جاتی ہے. بول چال ابھی نہیں آئے گی، مگر اس کے اندر ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہائی اسکول کے بعد 16 سال کی عمر کے بعد آپ ہمارے پاس عالمیہ پروگرام میں آ جائیں گے. آپ صبح 7:30 سے لے کے 1:30 بجے تک ہمارے پاس عالم پروگرام میں ہوں گے، اور 1:30 بجے سے لے کے شام اور دوپہر تک آپ یونیورسٹیز میں پڑھائی کریں گے. اچھا، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک عالمیہ میں جو عالم کورس ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اور ایک عام امریکن جو ہے 22-23 سال کی عمر میں اپنا ڈگری ختم کرتا ہے. ہمارے پاس ترتیب ایسی ہے کہ آپ 22-23 سال کی عمر میں آپ کے پاس نہ تو صرف یہاں UCLA UC Irvine جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں کی صرف ڈگری نہیں ہوگی، بلکہ آپ حافظ بھی ہوں گے، آپ نے عالمیہ کا شریعت کا پروگرام بھی ختم کر لیا ہمارے ساتھ، اور آپ دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے نہیں بلکہ آپ دین کے اعتبار سے اور آگے. اس کے اندر سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کے ساتھ بیٹھ کے خطبے دیں گے، درس دیں گے، تو عوام کہے گی کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے اندر دیکھ سکیں گے. جامعہ رشید کا بالکل مجھے لگ رہا ہے جو ویژن جامعہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جی، کلیت الشریعہ سے مفتی عبدالرحیم صاحب سے بھی ملاقات ہے اور میں جا بھی چکا ہوں. اور یہ مفتی صاحب مرحوم مفتی رحیم صاحب مرحوم کی ایک خواہش تھی، انہوں نے میرے سے ایک بات کہہ دی تھی کہ جس کو میرے دل پہ لینا. انہوں نے کہا کہ یار میرے سے بے تکلّی یار نعمان ایک کام کرنا جا کے میرے کا کیا مسٹر اور مولانا کو ایک کرے. ماشاء اللہ، خاندانی ہو گیا، خاندانی. مسٹر مولانا کو ایک بناؤ، یہ خاندانی کام ہو گیا بس. اور ہم نے وہی کیا. یہ جو ایک دم 180 ڈگری پہ جا رہے ہیں نا، اب دیکھیں یہ آدھے مسٹر آدھے مولانا لگ رہے ہیں. آپ سے بے تکلفی ہے اس لیے مذاق کر رہا ہوں آپ سے. جو نماز جو ہمارے جو ہے بہت ہی بس یہ جان ہماری ہے نماز. مسٹر مولانا کے فرق ختم کرنے کا مطلب میں بتاتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گیٹ اپ چینج ہو جائے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ شاید ایسے گھومیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہیں، جیسے جامعہ الرشید کا ایک ویژن ہے کہ جو دینی مدارس ہیں نا ان میں 70% دینی تعلیم ہو اور 30% دنیاوی تعلیم ہو. اور جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں جن میں 70% دنیا کی تعلیم ہو لیکن 30% اس میں مذہبی تعلیم ہو. تو جیسے جامعہ نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے تو اس میں ان کا یہی ویژن ہے کہ 70% دنیا کے ساتھ 30% دین ہوگا، اور جو علماء کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں 70% دین کے ساتھ 30%. اس طرح سے یہ جو گیپ ہے نا یہ بیریئر کو ختم کیا جائے گا. تو یہاں تو ہم نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح ہمارے بزرگ کہتے تھے اور آج کے زمانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کا جو نظام آگے جو ہے نا وہ تدمیج و تخلیق بین القدیم الصالح و جدید النافع. صحیح ماشاءاللہ. جو ہماری روایتی اور وہی والی نالج ہے اس کو لے کر چلو، اور جو آج کے زمانے کی جو جدید تعلیم ہے جو نافع ہے، جو ایک عوام کے لیے ایک بینیفیشل نالج ہے اس کو بھی پڑھاؤ، تاکہ ایک ایسا ایک نمونہ سامنے آ جائے کہ جس کے اندر ہم لوگ یہ تفریق کو ختم کر دیں. تو تفریق بھی ختم ہو جائے گی، اس میں پھر انشاءاللہ ہماری امت مسلمہ جو ہے اور مضبوط بھی ہو جائے گی. تو اسی طرح ہم نے اس طرح ترتیب بنائی ہوئی ہے. ایک مفتی صاحب کا ایک نظریہ تھا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں غزالی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی. مفتی نعیم صاحب تو بہت ہی، ہمیں تو ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے کمالات کا علم ہوا، اور اس جو زندگی میں قدر کرتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کا یہ کہتے تھے ہمیشہ مرحوم کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شاگرد پوری دنیا میں پھیلیں. اس وقت بنوریا میں زیر تعلیم 72 ممالک کے طلباء موجود ہیں، مگر متخرجین اور گریجویٹس جو ہیں میرے خیال سے 90 سے اوپر ممالک میں پھیل چکے ہیں. ماشاءاللہ. میں آپ سے یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. بنوریا جو ہے نا سائٹ ایریا کراچی میں مفتی نعیم صاحب کا ادارہ 72 ملکوں کے طلباء ہیں وہاں، 72 ملکوں کے، اور میں ملا بھی ہوں ان سے. 72 ملکوں کے اور 90 سے زیادہ کنٹریز میں ان کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے دینی مدارس کی محنت ہے. جی اور یہ سارے مدارس میں ایسا ہی ہے. آپ بنوری ٹاؤن کی برکتیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں نظر آئیں گی. ادارے بنائے، دارالعلوم کورنگی کے علماء پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ پاکستان کا ایک کردار ہے مفتی صاحب. ماشاءاللہ. یہ پاکستان نے ایک عالمی طور پہ ایک کردار ادا کیا ہے. اور مفتی صاحب یہی چاہتے تھے جب ان کے اوپر حالات گزرے تھے ویزے کے لیے یہ وہ،
وہ یہی کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو کہ آپ کے اپنے بچوں کو انجینئرز اور ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور آپ جو دنیا کے جو طلب رکھتے ہیں لوگ پوری عالم کے اندر جو دین سیکھنے کے لیے، وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. جی آپ کی اولاد جو ہے باہر جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، جانی بھی چاہیے اور اچھی علم کے لیے جانی چاہیے، مگر جو لوگ پوری دنیا سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے. جی تو اس چیز کو مفتی صاحب کے مرحوم نے بہت محنت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور مفتی تقی صاحب بھی ابھی سفر پہ گئے تھے سینٹرل ایشیا وغیرہ، اور ان کو ایئرپورٹ سے ویزا پروسیسنگ سے سب ریسیو کرنے والے جامعہ بنوریا کے متخرجین تھے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہا، اور یہ ہمارے تمام بزرگ ہیں پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے پوری دنیا میں دین کی خدمت کے اعتبار سے. ماشاء اللہ آپ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں بھائی یہ بلا مبالغہ آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں آپ کو پاکستانی علماء کا، انڈیا کے علماء بھی اس میں شامل ہیں، بنگلہ دیش کے بھی، یعنی پورا جو بر صغیر ہے، ان 3 کنٹریز کے علماء کی جو آپ کو ایفرٹس نظر آئیں گی، یہ بہت اللہ نے بہت زیادہ کام لیا ہے. یعنی آپ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اس کا. تو بہت بڑے بڑے ادارے بنا دیے. ساؤتھ افریقہ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا نہیں ہوں، UK اور ساؤتھ افریقہ کا سفر میرا بھی باقی ہے. امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہانگ کانگ میں، اور جہاں بھی برما میں، جہاں بھی جانا ہوا تو یہاں، اور اس میں یہاں کے تاجروں کا بھی بڑا دخل ہے. اچھا، تاجروں میں زیادہ تر جو سورت اور گجرات کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے مدارس اور مسجدوں کو بنانے میں. یہ اس میں میرا خیال ہے سب سے آگے نکل گئے. جہاں بھی گجراتی برادری جاتی ہے نا، میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ مسجد مدرسہ ہی بناتے ہیں وہاں جا کے. تعاون میں اس اعتبار سے ہر لوگ بھی ہیں، میمن لوگ بھی بہت میمن ہمارے پاس. تو میمنی کی قسم نہیں ہے، تو فرقہ نہیں ہے میمنوں کا؟ ایسا کچھ ہے، اچھا کزنز ہیں شاید. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے جا کے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. جیسے ملیشیا اور انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ماشاء اللہ ایسے ہی بس بڑی خوشی ہوئی آپ آئے. اور ہمارے پاس ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا، ہمارے پاس یہاں عرب طلباء بھی ہیں، عرب فیملیز بھی ہیں، ہمارے پاس گورے فیملیز بھی ہیں، بلیک امریکن فیملیز بھی ہیں، لٹینو فیملیز بھی ہیں. کتنے کنٹری کے لوگ ہیں آپ کے مدرسے میں؟ یعنی میکسیکو تو قریبی ہے. صحیح، وہ کنٹریز کی نہیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے لاطینی، یہ 2nd 3rd 4th جنریشن کے لوگ ہیں. اچھا. ان کے آبا اجداد جو تھے ان ملکوں سے تھے. مگر آپ سمجھیں کہ ان کے باپ دادے جو تھے وہ سب باہر سے آئے تھے 60s 70s میں. اب وہ ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتے پوتیاں، نواسیاں ہیں جو لوگ یہاں سب پڑھ رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. تو آپ نے اردو پھر پاکستان جا کے سیکھی ہوگی؟ گھروں میں اردو ختم؟ امی کے ساتھ بات کرتا تھا. اب آپ گھروں میں اردو نہیں بول رہے؟ بہت کم. تو یہ غلط کر رہے ہیں نا. بولتے ہیں مگر اتنا نہیں بولنا چاہیے. مگر یعنی ہو رہی ہے بولیے. چاہے کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، اس سے رشتہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے. اس سے آپ کی روایات جو ہے نا، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی اردو میں بھی بول لیتے ہیں، کبھی انگریزی میں بول لیتے ہیں. زیادہ انگریزی ہی ہوتی ہے، مگر یہ کہ الحمد للہ چلیں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، جڑا بھی کر لیتے ہیں اور راستے میں جو لوگ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. زمین جو تھی نا وہ بالکل ایسی تھی. اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے پارکنگ لاٹ بنایا. 2 لیول یہ ہے اور پھر 3 لیول اوپر، اور پھر بازو کی زمین میں ہم نے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا، ایک پارکنگ لیول پہ 700 لوگ. حضرت بچے سلام کرنے وعلیکم السلام. ہمارے سب طلباء ہیں، یہ سب حفظ بھی کر رہے ہیں. اور آپ کے کتنے پارے ہوں گے بیٹا؟ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ صرف زمین جو ہے، یہ زمین جو ہے صرف اور صرف 16,000 اسکوائر فیٹ ہے. ہم نے یہ عمارت 5 لیول کی بنائی ہے 50,000 اسکوائر فٹ. اور یہ پورے ہائی وے ہمارے پاس. سب لوگ کا ٹائم ہو گیا اس کو اس جگہ سے 2012 سے، مگر ہمارے ادارے کو 27 ایئرس پڑھ کے آیا تھا. جی ابھی ہم لوگ ایک نئی جگہ لے رہے ہیں
عالم پروگرام کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں. 2 منزل کی بلڈنگ ہے, 50,000 اسکوائر فٹ کی, 45,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے, 3.5 ایکڑ کی زمین ہے. اوپر کی منزل کا جو کرایہ آئے گا وہ وقت ہے, اور نیچے کا ہم نے عالم پروگرام یہاں سے ایلیویٹر. اچھا دیکھا یہ بھی ایک سہولت ہے یہاں, آپ یہاں آ گئے, یہ ہو گیا موبائل سے جو ہے آپ سمجھیے کہ آپ نے کہا نا ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور سیلف ایٹ یور اون ایکسپینس. ٹھیک ہے, اور آپ پوچھیں کہ ایٹ یور اون ایکسپینس کس طرح کہ موبائل ڈیٹا ہمارا اپنا یوز ہو گیا. صحیح ہے, اپنے خرچے پہ. اپنے خرچے میں. وہ کسی کو کوئی میرے سے رات میں بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں تو کراچی پہنچ گئے. تو لفٹ چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. لفٹ پہ بھی گئے نہیں ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کراچی آ گئے ہیں. میں بولا بھائی انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کراچی میں ہم آ گئے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی جوانی بات گزری ہے, آپ بندے کو کراچی سے نکال لیں مگر کراچی کو بندے سے نہیں نکال سکتے. بہترین بندہ کراچی سے نکل سکتا ہے, کراچی بندے سے نہیں نکل سکتا. خاص طور پہ 13 سال سے لے کے 22 سال تک یعنی کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے حفظ پہ عالمیہ, جمعرات کے دن کبھی مکی مسجد, مدنی مسجد, کبھی آپ صدر جا رہے ہیں. آپ کا ننیال بنگلور کا ہے؟ ہمارا ننیال بنگلور کا ہے. تھوڑا سا بنگلوری زبان آ رہی ہے آپ کی. جی جی, اصل میں بنگلوری زبان کا وجہ یہ ہے کہ میرے خالو بنگلور کے ہیں اصل میں. وہ پاکستان ہجرت کر کے نہیں آئے تھے, ان کو وہ فیض حاصل نہیں ہوا پاکستان آنے کا, تو وہیں کے رہ گئے. جو جب میں اپنے خالو سے بات کرتا ہوں نا تو ان سے میں بنگلوری میں بات کرتا ہوں. اچھا, اس کا وہ بنگلور کا ٹچ آ جاتا ہے تھوڑا سا. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ بریانی لے کے آئیں تو آپ اردو میں کہیں گے خاتون ذرا بریانی لے کے آ جائیں. اگر آپ بنگلوری میں کہیں گے تو آپ کہیں گے ذرا بریانی لے لے کو آؤ جی. اچھا, یہ فرق ہے. بریانی لے لے کو آؤ جی, تو یہ بنگلوری زبان ہوئی. تو ہم خالو سے جب آجو باجو کس میں بولتے ہیں؟ آجو باجو میں دیکھو کون ہے. اور یہ تو ہمارے گجراتی بھائی ہیں. گجراتی انڈین تو بہت بولتے ہیں, آجو باجو میں دیکھنا. یہ ممبئی والے. بمبئی والا. تو ایسی گپ شپ رہتی ہے سب کے. کھلی میں نہ سہارا قدر یوم ہوئی. صحیح, ہمارے خالو سے اسی طرح گپ شپ کرتی ہے. تو آپ کا یہ نیا ٹکیا کلام تھا خاندانی. یہ ہمارا اسکول کا فلور ہے, تو یہاں سے اسکول شروع ہو گیا. اور یہ جو ہے ہمارا لائبریری ہے, مگر ابھی یہاں کافی عالم کی پڑھائی ہمارے اگلے مہینے سے شروع ہوگی, سپتمبر سے. مگر یہ پورا ہمارا لائبریری ہے ماشاء اللہ. اور یہ اس سے 4 گنا بڑی لائبریری ہماری نئی پراپرٹی پہ ہوگی. اچھا, جامعہ بنوریا کی طرح جس طرح بچوں کے لیے کھیلنے ملنے کے لیے. یہ ابھی ہمارے پاس ایک پچھلے ہفتے اسکول شروع ہوئے تھے, تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہ بیلونس پڑے ہوئے تھے. مگر اب یہ اگلے 2 ہفتے میں سب صاف ہو جائیں گے, اس لیے کہ اب عالم کی پڑھائی سپتمبر سے شروع ہو رہی ہے. اور یہ تمام 4 فقہ جس طرح جامعہ بنوریا میں 4 فقہ پڑھائے جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی 4 فقہ کے طلباء یہاں موجود ہیں. ٹھیک, ماشاء اللہ. تو یہ چیز کو ہم لوگ تاکہ سب ملکوں کے لوگ آئیں. جامعہ رشید بھی ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا کہ 4 فقہ میں تو ہم لوگ جو ہے اس وقت لاس اینجلس کی 4 کاؤنٹیز یہاں ڈیوڈ مار میں ملتی ہیں. تو ہم لوگ فری وے کے بالکل بازو میں ہیں. مگر آپ یہ نوٹ کیجیے گا آجو باجو مگر ایک آواز نہیں آ رہی. ہم نے بلڈنگ کو بنایا ہے اس طرح کہ یہ ساؤنڈ پروف سے بنے. لیکن یہ سب ٹریفک کی آواز اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ لوگ سب ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس اوپر ڈبا لگا ہوا ہے, منارہ میناریٹ بھی ہے, اور سب دیکھ رہے ہیں, سب تبلیغ ہوگی. آپ یہاں تک دیکھیں گے, دور دور تک سب گاڑیاں ہم کو دیکھتے ہوئے جاتی ہیں. بہت ہی بہترین لوکیشن ہے. تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کروں, ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں نا, جی تو میرے بچے جب بھی اس اوور ہیڈ سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں گولڈن ماسک. اچھا, وہ دور سے دیکھ کر جاتے ہیں گولڈن ماسک آنے والی ہے یا جا رہی ہے. اور ہمارا جو اسکول کا اور انسٹیٹیوٹ کا سلوگن ہے نا, وہ کہتے ہیں دس از دا ہوم. یہاں کے تاجروں کا تعاون ہے یہ کہ اتنی بڑی مہنگی جگہ لاس اینجلس میں تو گھروں کی قیمتیں 4 گنا زیادہ ہیں. جی جی, تاجروں کا بھی تعاون ہے, دعائیں ہیں. اور مجھ کو اسی سٹی میں 3-4 سال کی عمر کا تھا, 45 ایئرز ہو گئے. اچھا, لوگوں کا ایک اعتماد ہے, اللہ کا شکر ہے. اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے اوپر ہیں. اگر آپ یہاں سے آپ نیچے دیکھیں, وہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ تقریباً ابھی 90 فیٹ اوپر ہیں.
اور یہ سب گاڑیاں جو ہیں دیکھو یہاں سے یہ گاڑیاں سب 180 ٹرن کر رہی ہیں اور سب ہم کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرف جا رہے ہیں. یہاں آپ کی کنیکٹ ہوتی ہے دوسرے فری وے LA کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آپ آئے. یہ ہمارا پڑوسی ہے, یہ اسٹوریج کا کام ہے. یہ سوتے ہیں جاگتے ہیں ہر حالت میں پیسے کماتے ہیں. یہ کیا ہے یہ اسٹوریج لوگ جو ہے اپنا جو اسٹوریج کیا اسٹوریج مطلب جو سرمایہ گھر کی چیزیں جو گھر میں فٹ نہیں آتی ہیں تو یہ کرائے پہ دیکھیں ایک دروازے کو کرائے پہ لیتے ہیں یہ. اور یہ جو چیزیں گھر میں فٹ نہیں آتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے اسٹور کرتے ہیں لوگ اسٹور کرتے ہیں بس بیچنے کے لیے. بیچنے کے نہیں, ان کا وہ نہ اس کو پھینکنا چاہتے ہیں نہ کسی کو دینا چاہتے ہیں, اپنا کرائے پہ لے لیتے ہیں. کرائے پہ لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اسٹوریج روم کی اسٹوریج روم کی کبھی موو ہوتے ہیں یہاں سے تو پھر وہ یہ سب سے بہترین کاروبار ہے کیونکہ اس کا مالک جو ہے وہ سوتا ہے یا جاگتا ہے یا کھاتا ہے یا پیتا ہے, دن کے 24 گھنٹے کماتے رہتا ہے. اس لیے کرایہ مل رہا ہے اس کو. اچھا یعنی جو اس بلڈنگ کا مالک ہے ایگزیکٹلی وہ تو ہر بلڈنگ کے مالک کو بیٹھے بیٹھے کرایہ ملتا ہے. اس کے اندر وہ ہر بلڈنگ کا مالک ہے, لوگ آ رہے جا رہے ہیں یا تو چیزیں رکھیں ہیں. ایسے بات چیت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آتے ہیں اپنے چابی کھول کے سامان نکال کے رکھ کے وہ سب گھر ہیں بیڑے کھا رہے ہیں اس کا مالک. وہ سب گھر ہم کو دیکھتے ہیں اور دین کی ایک دعوت ہو. عجیب عجیب بھی کہہ رہے ہیں. اصل میں ابھی ٹیوزڈے کو میں سٹی میں جاتا ہوں, سٹی میں دعا کرتا ہوں, سٹی کی کاؤنسل میٹنگ جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب جانتے ہیں. ایسا یہاں کوئی کسی کو ڈھونڈتا نہیں ہے, یورپ میں بھی یا امریکہ میں بھی دیکھا نہیں ہے. آپ کسی بھی ڈریس میں ہو, جیسے ہمارے یہاں کوئی الگ سے ڈریس میں آ گیا نا تو سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ڈھونڈے ہوئے باتیں کر رہے ہوں بھائی میں کیا ہے. یہاں میں نے دیکھا آپ جس بھی ڈریس میں ہو, آپ پگڑی ہو, ٹوپی ہو, شلوار آپ کی آدھی بلڈنگ بھی ہو, تو لوگ ایسے بولتے نہیں ہیں. جیسا کہ تجربہ سچائی کی اخلاقیات ہیں. بالکل. میں صدر میں پہلی دفعہ جوبا پہن کے نکل گیا صدر میں کراچی. او بھائی پیچھے سے جو فقیروں کی لائن لگ گئی, شیخ شیخ آواز خیر نہیں میں ان کو بتایا بھائی اب وہ شیخ نہیں ہے. شاید اللہ کی مرضی ہو تو علم ضرور ہوگا, مگر جو ہے نا دوسرے اعتبار سے تو ہمارے اسکول کے پرنسپل ہیں برادر الرحمان حشاش, ان کی کہانی سنیں. حشاش بشاش ہے, یہ ہیں لیبنیز. اچھا سیرین لیبنیز ہیں. ان کی پیدائش ہے میکسیکو کی. اچھا ہاں, اور یہ 4 زبان بولتے ہیں. اور یہ ہمارے اسکول جو ہے نا, کون سی 4 زبانیں؟ what languages do you speak? Arabic, Spanish, French, and He's learning English. تو ان کے یہ تینوں بچے دیکھیں, ان کے نام بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں. یہ کریم, یہ ہے تمیم, یہ ہے امین. سلیم کوئی نہیں. سلیم انشاءاللہ We have Salim here. آج کل ہوتے ہیں نا اسکول کا پروگرام یہ چلا. اسلام میں آئیے بس یہ پہلے غیر مسلم تھی, غیر مسلم تھی, انہوں نے اسلام قبول کیا. پہلے یہ نہیں کیا, ہاں امریکن ہیں, کاکیشین امریکن, جن کو وائٹ امریکن کہتے ہیں. یہ پہلے کس طرح کہہ سکتا ہوں میں آپ کو, یہ ایک زمانے میں موویز میں آ چکی ہیں. اچھا تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کو جزائے خیر دے. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ یہاں خدمت گزار ہے. ہمارا جو پورا عالم پروگرام کا جو پورا سیکریٹریل ورک ہوتا ہے, کوآرڈینیشن ہوتا ہے, اسکول کا جو کوآرڈینیشن ورک ہوتا ہے, پرنسپلس کے ساتھ کام کرنا, یہ اس کو پورا ہینڈل کرتی ہیں ہمارے لیے. تو بہت نیک عورت ہے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتی ہیں, ماشاءاللہ تہجد سے کھی رہتی ہیں. اور اوقات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اعمال معمولات کے اعتبار سے ماشاءاللہ. کیسے مسلمان ہوئی تھی کسی؟ یہ کسی کے ذریعے. عمران یہ ہمارے میرا ماموزاد بھائی ہے, جو آپ کو کہہ رہا ہوں بہت نیک بندہ ہے. آپ کو جانتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں؟ السلام علیکم. یس میں تھوڑا سا شرماتے ہیں کیمرے سے. اچھا. اور یہ احمد ہے, یہ ہمارا آفس مینیجر. زیادہ نیک نہیں ہو گئے. یہ رنگون والا ہے, میمن بھی. اچھا جو رنگون والا تو برما میں ہے نا, میانمار میں, وہاں سے ہیں آپ؟ نہیں نانی کے نانی کے نانی اچھا جب وہاں کام کرتے تھے, وہاں سے کراچی سے. میمن ہے, گھر میں میمی نہیں بولتے. وہاں کھانا کھائیں گے. میری اہلیہ نے سنا کہ آپ جو ہیں چکن کی بریانی سے زیادہ گوشت کی بریانی پسند کرتے ہیں, تو گوشت کی بریانی تیار ہے.
مگر یہ جو ہے انشاءاللہ چلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے میں سوال گوشت کی لیتا کمی ہوں. بھی لگ رہی ہوگی آپ کو یہاں, ہاں کمر پہ آپ نے ہاتھ لگایا نا, گوشت کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی. تو بھائی دیکھ لیں ماشاءاللہ, ابھی کیونکہ آج جمعے کا دن ہے نا, تو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوئے ہم نہیں دکھا سکتے, چھٹی کا ٹائم ہے, ورنہ ہم آپ کو اسٹوڈنٹس بھی دکھاتے. کلاسیں چل رہی ہیں. مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا کووڈ میں انتقال ہوا تھا بنوریا کے, ان کے بارے میں میڈیا میں کچھ اوٹ پٹانگ باتیں بھی, پروپیگنڈے بھی مشہور ہیں. میں نے ان کی پوری تحقیق کی ہے, وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. بہت اللہ نے ان سے دین کا کام لیا تھا, اور میں نے سنا ہے کہ ان کے بھی دادا مسلمان ہوئے تھے, ایسا ہی ہے نا؟ قاری عبدالحلیم مرحوم ہاں, صاحب ان کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا. پارسی تھے, پارسی سے مسلمان ہوئے تھے مفتی نعیم صاحب کے دادا. تو پھر جب دادا مسلمان ہوئے, آپ کو پتا ہے جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ بہت پورے جذبات کے ساتھ, جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں نا وہ ہم لوگ کی طرح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. تو مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا, اس کے بعد اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا, تو اس کی برکات آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سارے ان کی دادا کی برکات ہیں, ہر جگہ بنوریا میں بھی اور دنیا بھر میں ان کے مدارس ہیں. بہت اچھا ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے. تو اسپیشل آیا لاس اینجلس میں, ہمارا بیان تھا تو مفتی نعیم, بلکہ لاس اینجلس میں نے آنا ہی نہیں تھا, پتا چلا مجھ کو, میں نے آنا ہی نہیں تھا, میرے ٹرپ میں لاس اینجلس نہیں تھا. تو بہت لوگ بلا رہے تھے, میں نے سب کو ناراض کیا. جب مفتی نعیم صاحب کے بیٹے ہیں مفتی نعمان صاحب کا فون آیا کہ آپ جائیں, تو پھر میں نے کہا بھائی اب تو جانا پڑے گا, اتنی بڑی نسبت سے فون آ گیا ہے, اور انہوں نے بتایا مدرسہ ہے, تو میں نے کہا اب تو جانا پڑے گا. تو اس سلسلے میں حاضر ہوں. مفتی صاحب ہم آپ کے بہت مشہور ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارا اصل میں پورا نام جو ہے نا دارالعلم لشباب المسلمین ہے. اچھا, دارالعلم لشباب المسلمین, اس کا جو انگلش میں ٹرانسلیشن آتا ہے انسٹیٹیوٹ آف نالج فار دا مسلم یوتھ. تو اگر آپ جائیں instituteofknowledge.com, اور ابھی ہمارا جو نئی زمین اور نئی پراپرٹی IOK کہتے ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ آف نالج, یہ ہماری نئی پراپرٹی ہے جس کو ہم لے رہے ہیں. کانچ کی بلڈنگ ہے یہ پوری. اگر اس کے بارے میں بھی آپ معلومات لینا چاہیں instituteofknowledge.com. یہ کہاں ہے؟ یہ بالکل یہاں سے 4 میل پہ. اچھا, اور یا iokchess.com پہ جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گا. اور تعاون سے زیادہ آپ سان فرانسسکو میں بھی, سین فرانسسکو نام ہے, فرانسسکو. تو کل ہم نے وہاں جانا ہے. وہاں بھی کوئی ادارہ ہے؟ وہاں جو ہے یہ وہاں آپ جہاں جا رہے ہیں مسجد زکریا, وہاں ہمارے بہت خاص ایک عالم دین ہیں, آپ ان سے ملیں گے, مفتی مدثر صاحب. انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں مفتی صاحب کل, اور بہت خاص آدمی ہیں, تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک جید عالم دین بھی ہیں. اس کے علاوہ میرے ایک بہت خاص دوست ہیں, ان کا نام ہے امام طاہر انور. وہ زیتونہ کالج جو شیخ حمزہ یوسف کی ایک بنائی ہوئی ایک کالج ہے لبرل آرٹس کی, تو امام طاہر انور جو ہیں کافی عرصے سے سین ہوزے کی مسجد کے امام ہیں, وہ بھی آپ سے ملیں گے کل, اور کافی اور بھی علماء ہیں انشاءاللہ. اور آخر میں یہ صرف یہ کہوں گا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. دنیا میں کراچی میں ملیں گے پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.